السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ آج شارٹ عالمیت کورس کی ہماری کلاس نمبر 100 ہے، جس میں ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے مذاہب عالم، اور اس میں ہم نے کل شروع کیا تھا نصرانیت. آج اس کا پارٹ 2 آپ کے سامنے رہے گا. اللہ کا بڑا شکر اور بڑا احسان ہے کہ ہمارا عالمیت کورس باقاعدہ جو اسلام، ایمان، احسان، اصول حدیث سے ہوتے ہوئے اب ادیان عالم پر آیا، اس کی 100 کلاس اللہ نے مکمل کروا دی. اور اس سے پہلے کی اگر سیرت، شمائل اور قصص کلاسز کو جوڑا جائے تو اللہ کے کرم سے تقریباً 175 کلاس ہم لوگوں کی ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین اس کام کو، اس عمل کو، ان کلاسز کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہم تمام کو علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو آگے بڑھانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا. قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو ان کا واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا، بیک گراؤنڈ آپ کے دماغ میں اب آ چکا ہے کہ ہم جس دین کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کو لانے والے، اس کو پیغام کو لانے والے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اب ان کے آنے میں دنیا میں کیا تکالیف تھی، ان کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ کا کیا امتحان تھا، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے جب دعوت کا کام کیا تو ان کے کیا کیا امتحان ہوئے، اور آخر میں ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. یہ تقریباً ساری چیزیں آپ کے سامنے کل کے درس میں آ گئی. اب اس سے آگے آج ہم آگے بڑھتے ہیں باقاعدہ اس دین کی طرف. تو سب سے پہلے اس دین کو کہا جاتا ہے نصرانیت. اس دین کو کہا جاتا ہے نصرانیت، نون صاد را الف نون یا تا، نصرانیت اس دین کو کہا جاتا ہے. تو لغتاً نصرانیت کیوں کہا جاتا ہے؟ لغتاً اس کی نسبت ہے نصرانہ کی طرف، جو حضرت عیسیٰ کی بستی کا نام ہے. یعنی فلسطین میں جس بستی میں حضرت عیسیٰ رہا کرتے تھے اسے نصرانہ کہا جاتا تھا، اس لیے اس مذہب کو نصرانیت کہا جاتا ہے. نصرانیت نصرانہ کی طرف نسبت ہے اس بستی کی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رہا کرتے تھے. اصطلاحاً نصرانیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اصطلاحاً نصرانیت وہ مذہب ہے جسے لے کر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور انہیں انجیل نام کی کتاب عطا کی تھی، پر ان کے بعد لوگوں نے اس مذہب میں تحریف کر کے اسے ایک باطل دین بنا ڈالا. تو نصرانیت کس مذہب کو کہا جاتا ہے؟ وہ دین کہ جس کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ پر نازل کیا تھا، انجیل نام کی کتاب دی تھی، پر ان کے بعد لوگوں نے اس کتاب کو اور اس دین کو بدل ڈالا. اس دین کو نصرانیت کہا جاتا ہے. نصرانیت اس دین کو کہا جاتا ہے جس کی تحریف کر دی گئی، اسے بدل دیا گیا، اس دین کو نصرانیت کہا جاتا ہے. نصرانیت کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے. اب اس قوم کے کیا کوئی اور بھی نام ہیں؟ یعنی انہیں نصارہ کے علاوہ کچھ اور بھی کہا جاتا ہے. تو اس قوم کے آپ نام بھی لکھ لیجئے کہ اس قوم کو آپ کس کس نام سے پکار سکتے ہیں. تو نمبر 1 نصارہ، نون صاد الف را یا، نصارہ ان کو کہا جاتا ہے. نمبر 2 اہل کتاب. جب اہل کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تو اس سے یہود بھی مراد ہوتے ہیں اور نصارہ بھی مراد ہوتے ہیں، تو اہل کتاب بھی انہیں کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 اہل انجیل. انہیں اہل انجیل بھی کہا جاتا ہے، اہل انجیل. یہ 3 نام ان کے آئے ہیں. اب یہاں ایک سوال، کیا نصارہ کو عیسائی کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں کامن ہے، ہم لوگ عیسائی بولتے ہیں، تو کیا نصارہ کو عیسائی کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب لکھیے گا کہ نصارہ کو عیسائی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ آج کے موجودہ نصارہ کو عیسائی کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین جس پر وہ لوگ آج عمل کر رہے ہیں، جس میں کفر ہے، شرک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا دین ہے. تو اس لیے ان کو عیسائی نہیں، ان کو نصارہ کہنا چاہیے، کیونکہ عیسائی کہنے کا مطلب ہم نسبت دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف، جبکہ یہ عیسیٰ کا لایا ہوا دین نہیں ہے. تو اللہ نے جب ان کو قرآن میں نصارہ کہا ہے تو ہمیں نصارہ ہی کہنا چاہیے، انہیں عیسائی نہیں کہنا چاہیے. عیسائی کہنا صحیح نہیں ہے، عیسائی ورڈ کا یوز یا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کیا تھے؟
نصرانیت کے مطابق کیا تھے وہ تو میں آگے بتاؤں گا. قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کیا تھے, تو اس میں پوائنٹس آئیں گے, 7 پوائنٹ لکھیے گا. قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ تو قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 1 بشر تھے. جیسے سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں. بشر مطلب انسان ہوتے ہیں. ان کو الگ سے کچھ ماننا, ان کو نورانی مخلوق ماننا, یہ ان کی عزت نہیں بلکہ ان کی بے عزتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور کو مٹی کے آگے جھکایا تھا. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم, فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. فرشتے پیدا ہوئے نور سے, آدم پیدا ہوئے مٹی سے, اور نور کو کہا گیا کہ مٹی کے آگے سجدہ کرو. مطلب افضل کون ہے؟ مٹی افضل. تو اس لیے انبیاء کرام بشر ہوتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں پہلا عقیدہ ہمارا جو قرآن نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ آپ بشر تھے. دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 75, اللہ تعالیٰ کا فرمان مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام. اور حضرت مسیح بن مریم, عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے, انہیں مسیح بھی کہا جاتا ہے, تو حضرت مسیح بن مریم صرف ایک رسول ہیں, اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. ان کی والدہ صدیقہ یعنی سچی تھیں, اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیں کیا پیارا انداز ہے میرے رب کا, کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اور اس سمجھانے کے بعد بھی اگر کسی بے وقوف کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ انہیں بشر نہ مانے تو اسے اپنی عقل پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی عقل سے سمجھنے سیکھنے کی طاقت چھین لی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت مسیح بن مریم ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے, ان کی امی صدیقہ ہیں, اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانا, پانی پینا کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسان کی, بشر کی. فرشتوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, نورانی مخلوقات کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بشر بنایا. اسی میں ان کا فخر ہے, اسی میں ان کا اعجاز اور انعام اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے. نمبر 2, وہ رسول تھے. بھئی بشر تو تھے پر ساتھ ہی ساتھ کیا تھے؟ رسول تھے. اگر بشر آپ نے بول دیا تو درجہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ رسالت سے بڑا مقام دنیا میں دوسرا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے درمیان رسولوں کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا. رسول سے اونچا مقام عام انسان کا نہیں ہوتا ہے. تو نمبر 1 آپ بشر تھے, نمبر 2 آپ رسول تھے. دلیل میں اوپر والی ہی آیت لکھ لیجئے, سورہ مائدہ آیت نمبر 75. نمبر 3 آپ بنی اسرائیل کے رسول تھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجا تھا, پیغامبر بنا کر بھیجا تھا, دین پہنچانے والا, سکھانے والا, بتانے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل میں بھیجا تھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 49, کیا بنی اسرائیل کے نبی تھے, بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے یعنی ہمارے نبی سے پہلے قوموں میں الگ الگ نبی بھیجا کرتا تھا. آپ اس قوم کے نبی, آپ اس قوم کے نبی, الگ الگ قوم کے نبی ہوا کرتے تھے. جیسے ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی تھے, حضرت لوط بھی تھے, اور ایسے کئی انبیاء ہیں جو ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف. نمبر 4 حضرت عیسیٰ نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا, پر افسوس ہے نا آج انہی کو رب بنا دیا لوگوں نے. جبکہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد, ان کی بعثت کا مقصد, ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ, مرکز آغاز تھا کہ وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے آئے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, تو صرف اسی کی عبادت کرو. آپ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ربوبیت کے لائق ذات اللہ کی ہے, عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, اس کی توحید کو مانو. خود آپ نے سکھایا, خود آپ نے بتایا, خود آپ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 5 آپ شریعت موسیٰ کو آگے بڑھانے آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے نا, اسی دین کو آپ نے آگے بڑھایا, اور کچھ چیزیں جو آپ کو اللہ نے ایکسٹرا عطا کی تھی وہ آپ لوگوں کو بتاتے تھے. اسی 51 نمبر آیت میں یہ بات بھی موجود ہے جو پیچھے آیت میں نے آپ کو بتا دی.
ومصدقا لما بین یدی من التورات، اور مجھ سے پہلے جو تورات نام کی کتاب آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب سچی ہے، وہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کے احکامات، اس کے حکم سچے ہیں. یعنی آپ حضرت موسیٰ کی شریعت کو آگے بڑھانے آئے تھے، تورات کی شریعت کو آگے بڑھانے آئے تھے. نمبر 6، جو کل میں آپ کو بے شمار سورہ آل عمران کی دلیلوں میں سمجھا چکا ہوں، آپ کو بنا والد کے پیدا کیا گیا تھا. قرآن کے مطابق ہم عقیدہ دماغ میں رکھیں، کیونکہ کیا ہے، پہلے میں چاہتا ہوں آپ کے دماغ میں صحیح فٹ ہو جائے تاکہ غلط آپ الگ کر سکیں، سمجھ سکیں. صحیح کو فٹ کر لیجئے اپنے دماغ میں. چھٹا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو میں نے بتایا، اوپر کی آیت کا میں نے 51 نمبری دلیل بتائی. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا، بنا والد کے پیدا ہوئے تھے، بنا والد کے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا تھا، جس کا ذکر کل میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے تقریباً 50 تک میں کر چکا ہوں. کل تذکرہ آپ کے سامنے آیا. اور آخری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو زندہ اٹھا لیا ہے اور کل روز قیامت آپ کو دنیا میں نازل کیا جائے گا، جس پر بے شمار دلیلیں ایمان کے باب میں، آخرت کے باب میں پیچھے آپ کو دلیلیں بتا چکا ہوں، جس میں حضرت عیسیٰ کے نزول کو ہم نے اچھی طریقے سے جانا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا. کل روز قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا. یہ آ کر دجال کو ختم کریں گے، فتنوں کو ختم کریں گے، صلیب کو ختم کریں گے. تو بنا والد کے آپ کو پیدا کیا، چھٹا عقیدہ. اور ساتواں عقیدہ یہ کہ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور اب دوبارہ دنیا میں قیامت کے قریب نازل کیا جائے گا. لیکن یہ تو ہوا قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کیا تھے. نیکسٹ پوائنٹ، نصارہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ تو نصارہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو عقیدے ہیں. ایک، انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسرے انہیں خود اللہ مانتے ہیں. کچھ انہیں خود ہی اللہ مانتے ہیں، خود اللہ ہے، اور دوسرے انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور جن دونوں چیزوں کی تردید اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار آیتوں سے کرتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں. تو نصارہ کے مطابق اللہ کے بیٹے یا خود اللہ ہی مانتے ان کو کہ اللہ تھا، زمین پر آ کر سولی پر چڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ تو ہوئی عقیدے کی بات. اب اس کے بعد آپ لکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت آگے کیسے بڑھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت کیسے آگے بڑھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ کے شاگرد جنہیں حواری کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کی دعوت کو آگے بڑھایا. لیکن یہودیوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے انجیل بھی غائب ہو گئی تھی اور دعوت میں بھی ٹھنڈک آ گئی تھی، یا دعوت کو اچھی طریقے سے وہ نہیں دے پائے تھے. تو حضرت عیسیٰ کی دعوت کیسے آگے بڑھی؟ بھائی نبی کو جب اللہ نے اٹھا لیا تو اب دعوت کیسے آگے بڑھی؟ تو دعوت آگے بڑھی حواریوں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، جنہیں حواری کہا جاتا ہے، مددگار کہا جاتا ہے. وہ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو آگے بڑھایا، پر یہودیوں کے مسلسل حملے کی وجہ سے انجیل بھی غائب ہو گئی اور دعوت کا کام بھی سلو ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. لیکن جب بعد میں روم میں ان کی حکومت قائم ہوئی، ملک روم میں جب ان کی حکومت قائم ہوئی، تب جا کر نصارہ کو دوبارہ طاقت ملی. یہ پوائنٹ پورا لکھ لیجئے گا تاکہ باتیں ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب زندہ اٹھا لیا تو دعوت کیسے پہنچی. تو دعوت پہنچی تھی ان کے شاگردوں کے ذریعے جنہیں حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے دعوت کو آگے بڑھایا. لیکن یہودیوں کے مسلسل حملے کی وجہ سے انجیل بھی غائب ہو گئی، دعوت کا کام بھی رک گیا. پھر جب روم میں ان لوگوں کے پاس طاقت آئی، ملک روم میں حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، تب ان لوگوں نے دعوت کے کام کو مضبوط انداز میں آگے بڑھایا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نصارہ کی اہم کتابیں کون سی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے. نصارہ کی اہم کتابیں کون سی ہے؟ تو بنیادی طور پر آپ اوپر لکھیے گا ہیڈنگ میں، نمبر 1 کتاب مقدس، جسے ہولی بائبل کہا جاتا ہے، کتاب مقدس. اور نمبر 2 کاؤنسلز یا میٹنگ، جسے عربی میں مجمع کہا جاتا ہے. مجمع، پہلے آپ عربی ورڈ لکھ لیجئے گا مجمع، ساتھ میں کاؤنسل لکھ لیجئے گا. یہ دو طریقے ہیں ان کے دین سیکھنے کے، ان کے مصدر، ان کی اہم یعنی جس سے یہ لوگ دین لیتے ہیں، مصادر جسے کہا جائے، یا اہم کتاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مصدر کتاب بات ایک ہی ہوتی ہے. ایک تو ہے الکتاب المقدس
جسے ہولی بائبل کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 مجامع، مجمع یا کاؤنسل، جس کے ذریعے یہ لوگ دین لیا کرتے تھے۔ اب اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 الکتاب المقدس، کتاب مقدس۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ کیونکہ ایک صرف کتاب مقدس کوئی ایک کتاب نہیں ہے، کتاب مقدس جو ہے نا وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، اس میں بہت ساری کتابیں آتی ہیں۔ تو کتاب مقدس سے کیا مراد ہے؟ تو کتاب مقدس سے مراد 2 چیزیں ہیں، کتاب مقدس سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عہد قدیم، عین ہا دال، قدیم قاف دال یا میم، عہد قدیم، جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ لوگ جب یوز کرتے ہیں نصارہ اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ عہد قدیم، اس کے آگے آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ لکھ دیجئے گا، اور اس میں کون سی کتابیں آتی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کتابیں آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ پیچھے آپ یہودیت میں اس کو لکھ چکے ہیں۔ اب آپ پہلے سمجھے کہ بنیادی ان کے مصدر کون سے ہیں دین سیکھنے کے؟ تو دین سیکھنے کے بنیادی ان کے جو مصادر ہیں، نمبر 1 کتاب مقدس، نمبر 2 مجمع کاؤنسل۔ اب نیچے ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں، کتاب مقدس کسے کہا جاتا ہے؟ تو کتاب مقدس سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک عہد قدیم، عہد قدیم میں کیا کیا آتا ہے؟ نمبر 1 تورات، نمبر 2 کتب الانبیاء یا کتاب الانبیاء، یہ پیچھے آپ لکھ چکے ہیں، یہودیت میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، اور میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہودیت کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے اس کا، اس لیے ان کی کتابیں بھی ان کے مصدر میں آتی ہیں، ان کی اہم کتابوں میں آتی ہے۔ تو تورات، پھر کتاب الانبیاء، پھر کتاب حکمت، جو میں آپ کو پیچھے یہودیوں کی کتابیں بتا چکا ہوں نا، تو یہودیوں کی جو کتابیں ہیں تورات، کتاب الانبیاء، کتاب الحکمت، جو تقریباً 39 بکس ہوتی ہیں، 39 بکس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے اتنے پارٹ بنا دیے ہیں، تورات کے پارٹس بنا دیے، کتاب الانبیاء کے پارٹس بنا دیے، کتاب الحکمت کے پارٹس بنا دیے، تو تقریباً 39 بکس ملا کر یہ عہد قدیم یا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہوتا ہے ان کا، جس میں پوری حضرت موسیٰ کے دور یا یہودیوں کے جو بنیادی مصادر ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ میں نے آپ کو بنیادی بتایا کہ 2 مصدر ہیں ان کے، ایک کتاب مقدس، ایک مجمع۔ اب کتاب مقدس کسے کہتے ہیں؟ تو وہ 2 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک تو عہد قدیم، قدیم مطلب ہوتا ہے پرانا، عہد قدیم مطلب وہ چیزیں جو پرانی ہیں، پہلے آئی تھی، کن پر آئی تھی؟ حضرت موسیٰ پر آئی تھی، اس میں تورات ہے، کتاب الانبیاء ہے اور کتاب حکمت ہے۔ نمبر 2 عہد جدید، نیو ٹیسٹامنٹ، اس میں آتی ہیں 4 بکس، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں، آپ اس کو لکھ لیجئے۔ نمبر 1 نیو ٹیسٹامنٹ میں کیا کیا آتا ہے؟ تو نمبر 1 جسے عہد جدید کہا جاتا ہے، اس میں نمبر 1 پر آتی ہے 4 انجیل، 4 انجیل، جس میں آپ لکھیے گا انجیل متی، میم تا یا، متی جس کو انگلش میں میتھیو کہا جاتا ہے، MATTHEW، میتھیو، انجیل متی، انجیل متی یعنی 4 انجیل اس میں آتی ہے، انجیل متی، انجیل مرقس جس کو انگلش میں مارک کہا جاتا ہے، MARK، مارک، انجیل متی میتھیو، انجیل مرقس مارک۔ نمبر 3 انجیل لوقا جس کو انگلش میں لیوک کہا جاتا ہے، LUKE، لیوک، کچھ لوگ اس کو لوکی بھی کہتے ہیں، جو کرسچنز اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں، لوکی بھی کہتے ہیں، کچھ لیوک بھی پڑھتے ہیں، 2-3 طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو لوکا کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 انجیل یوحنا جس کو انگلش میں جان کہتے ہیں، HOJOHN، جان، یوحنا انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں۔ تو 4 یہ مشہور انجیل ہے جس کو نصارہ پڑھتے ہیں، یہ ان کے عہد جدید نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بکس آتی ہیں، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے اعمال الرسل، رسولوں کے بارے میں جن کتابوں میں لکھا ہے، اعمال الرسل جس کو انگلش میں گاسپیلز کہتے ہیں، GOSPELS،
کیونکہ کرسچینٹی جو ہمارے یہاں وہ زیادہ تر انگلش پر فوکس کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے انگلش نیمز بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ آئے. اعمال الرسل یعنی وہ کتابیں جس میں رسولوں کے اعمال بیان کیے گئے. نمبر 3 حضرت عیسیٰ کے اسٹوڈنٹس کے لیٹرز، حضرت عیسیٰ کے اسٹوڈنٹس کے لیٹرز، خطوط جو انہوں نے خط لکھے، خطوں میں جو بھی عبارتیں لکھی لوگوں نے اس کو بھی دین بنا لیا. اب دیکھیے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا. یہاں پر لوگوں کے لیٹر نہیں چلتے، یہاں پر نبی اور رسول کی باتیں چلتی ہیں اور صرف اللہ کا کلام چلتا ہے، لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں چلتا. پر دیکھیے ان کے یہاں دین کی بنیادیں کیا ہیں. اور چوتھی بنیاد سن کر تو آپ کو اور تعجب ہوگا. نیو ٹیسٹامنٹ میں فرسٹ میں نے بتایا 4 انجیل آتی ہیں، سیکنڈ نمبر پر اعمال الرسول گوسپلس آتی ہیں، نمبر 3 لیٹرز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیٹرز آتے ہیں، اور نمبر 4 پر یوحنا کے خواب. اللہ اکبر، دیکھ کسی کا خواب بھی ان لوگوں نے دلیل بنا لیا. یوحنا مطلب جان کون تھا؟ یہ حواری تھے. یہ جو 4 نام میں نے آپ کو بتایا نا، میتھیو، مارک، لوکی اور جان، یہ چاروں شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جیسے نصارہ کہتے ہیں. اور ان چاروں نے انجیل اپنے اپنے حساب سے جمع کی، کیونکہ اصلی انجیل تو گم ہو گئی تھی، تو اب ان شاگردوں نے جمع کی. تو ان 4 انجیلوں کو بڑا مشہور مانا جاتا ہے. تو ان چاروں میں سب سے زیادہ عزت تھی یوحنا کی، جس کو انگلش میں جان کہا جاتا ہے. اس کے خوابوں کو بھی یہاں پر دلیل مانا جاتا ہے. جو خواب اس نے دیکھے، جو خواب اس نے بتائے، اسے بھی ان کے یہاں دلیل مانا جاتا ہے، دین مانا جاتا ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں، اب آپ کو بنیادیں سمجھ میں آ جانا چاہیے. اب آپ جب کس سے بات کریں گے نا کہ آپ کے یہاں بنیاد کیا ہے، تو آپ بولو گے اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی کتاب جس میں تورات آتی ہے، کتب الانبیاء آتی ہے، کتب الحکمت آتی ہے. نیو ٹیسٹامنٹ کیا ہے؟ تو اس میں 4 انجیل ہے، اعمال الرسول ہے، لیٹرز ہیں ان کے شاگردوں کے، اور یوحنا کے خواب ہیں. تو انشاءاللہ وہ آپ سے بات کرنے میں 100 بار سوچے گا کس سے بات کر رہا ہوں میں. اتنی معلومات والے سے بات کر رہا ہوں جو میرے دین کے اندر کی بنیادیں جانتا ہے کہ میرا دین ٹکا ہوا کس چیزوں پر ہے. اور الحمدللہ اس کے بعد اگر وہ اسلام پر اعتراض کرنے آئے تو آپ اس سے بتاؤ گے کہ میرے پاس دین کی بنیاد کیا ہے. بھئی آپ سے اگر وہ پوچھے کہ یہ تو آپ نے میرے مصادر بتا دیے، میری کتابیں بتا دی، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کہو گے قال اللہ و قال الرسول. الحمدللہ یہ میرے رب کا قرآن جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، اور یہ میرے نبی کا فرمان جس کا ایک ایک حرف سچوں نے سچوں سے بیان کیا ہے، اور کبھی ہم نے اس کو قبول کیا ہے. تو ہمیں الحمدللہ اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے، اس خالق کے کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. اس امت میں پیدا کیا جس کا دین محفوظ ہے، جس کے دین کی اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے، جس دین کی بنیادوں کو اللہ تعالی نے حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. اب اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈیٹیل نیچے پڑھ لیتے ہیں. انجیل کسے کہتے ہیں؟ انجیل کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں انجیل کہا جاتا ہے بشارت کو. یہ عبرانی زبان کا ایک جملہ ہے، عبرانی لینگویج کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بشارت، خوشخبری. اور اصطلاح میں انجیل کہا جاتا اس کتاب کو جس کو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا اور اس میں ہدایت کی باتیں تھیں. وہ کتاب جس کو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا اس میں ہدایت کی باتیں تھیں، پر بعد میں وہ کتاب غائب ہو گئی اور شاگردوں نے اس میں تحریف کر دی. بعد میں وہ کتاب غائب ہو گئی اور شاگردوں نے اس کتاب میں تحریف کر دی. مطلب ان کے کچھ بھی سند سے ثابت نہیں ہے. جو بھی ان کے آپ بات کریں گے نا، سب سے پہلی بات ہی آپ کو ان سے یہی کرنی ہے کہ دلیل بتاؤ. کیا دلیل ہے آپ کی کتاب صحیح ہونے کی؟ کیا دلیل ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہو وہ صحیح ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس. اور اسی لیے آپس میں ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، کس بات کو مانا جائے کس بات کو نہ مانا جائے. بہت زیادہ اختلاف ان کے درمیان بھی ہے. تو انجیل ڈکشنری میں کہتے ہیں بشارت کو، اصطلاح میں کہتے ہیں وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں ہدایت تھی، پر بعد میں وہ کتاب غائب ہو گئی اور شاگردوں نے اس میں تحریف کر دی. یعنی حدیث کی طرح اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ سند سے ثابت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک ہیڈنگ بنائیے گا، نصارہ کے نزدیک انجیل کیا ہے. یہ تو ہم نے مسلمانوں والا بتا دیا اصطلاح میں، بھئی ہماری نظر میں انجیل کیا ہے یہ بتا دیا ہم نے، پر نصارہ کی نظر میں انجیل کیا ہے. تو نمبر 1، نصارہ کے علم کے مطابق اصلی انجیل غائب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. نصارہ کے مطابق ان کی جو اصلی انجیل جو اللہ نے نازل کی تھی وہ غائب ہو گئی ہے. نمبر 2،
آج جو انجیل ہمارے پاس ہے وہ شاگردوں کی جمع کی ہوئی ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، کوئی سند سے ثابت نہیں ہے، بات سچی ہے جھوٹی ہے، کس نے کس سے بولا، کس نے کس سے سنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج جو انجیل ہمارے پاس ہے وہ شاگردوں کی جمع کی ہوئی ہے اور اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ نصارہ کے پرانے لوگوں نے صرف 4 انجیل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بھئی شاگرد تو بہت سارے تھے نا، وہ بھی تو انجیل جمع کر سکتے تھے، تو 4 کو کیوں مانا گیا، صرف 4 کو کیوں مانا جائے، اس کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پرانے لوگوں نے کہیں پر بھی صرف 4 انجیل ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 4، آج جو 4 انجیل نصارہ میں مشہور ہے ان میں بھی آپس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں بھی آپس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی جو اس میں روایتیں ہیں، جو اس میں باتیں ہیں، ایک کتاب کہتی ہے یس، ایک کتاب کہتی ہے نو، آپس میں اپوزٹ باتیں ایک دوسرے کے کرتے ہیں۔ ایک کتاب کہتی ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ایک کتاب کہتی ہے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، ایک کتاب کہتی ہے حضرت عیسیٰ کا نسب نامہ یہاں جا کے جڑتا ہے، ایک کتاب کہتی ہے کچھ اور، یعنی آپس میں انجیل میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں، معلومات میں اختلاف ہیں، اور جب اختلاف ہو تو وہ کتابیں سچی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ کتابیں سچی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ قرآن و سنت دیا جس پر ہمیں یقین ہے، اور اس میں کوئی آپسی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پر ان کی کتابوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اب لکھیے گا واپس اوپر کی طرف ہم چلیں گے، مصادر النصارہ، نصارہ کی اہم کتاب یا اہم بنیاد جس پر وہ ٹکے ہوئے ہیں، دوسری بنیاد ہے مجمع، کاؤنسل، مجمع کاؤنسل۔ مجمع یا کاؤنسل کا مطلب کیا؟ نصارہ کے علماء ایک چرچ میں بیٹھ کر دین کے مسائل پر بحث کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کس چیز کو حلال کرنا ہے اور کس چیز کو حرام کرنا ہے۔ مجمع مطلب کاؤنسل جو چرچ میں ہوتی ہے، اور اس میں علماء بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ کس چیز کو حلال کرنا ہے اور کس چیز کو حرام کرنا ہے، یعنی لوگ طے کرتے ہیں، علماء طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کون طے کرتا ہے؟ اللہ طے کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں، پر ان کے یہاں باقاعدہ کاؤنسل ہوتی ہے اور وہ کاؤنسل بیٹھ کر طے کرتی ہے کیا حلال کیا حرام۔ اس سے سمجھ جائیے دین میں ہے کیا، ان کے پاس کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کس چیز پر یہ ٹکتے ہیں اور کس چیز پر یہ دعوے ٹھوکتے ہیں کہ ہماری باتیں زیادہ صحیح ہے، ہم لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا سکتے ہیں۔ ان کے 2 مشہور کاؤنسل میں آپ کو بتاؤں، 2 مشہور میٹنگز میں آپ کو بتاؤں جس میں انہوں نے کچھ باتیں طے کی تھی۔ سب سے مشہور، سب سے پہلی کاؤنسل جو ان کی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مجمع نیقیہ، نون یا قاف یا گولتا، نیقیہ، جو سن 325 عیسوی میں ہوئی تھی، 325، حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھنے کے 325 سال کے بعد ان کی پہلی کاؤنسل بیٹھی تھی جس میں یہ طے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ رب ہیں، حضرت عیسیٰ رب ہیں۔ دیکھیے آپ، ان کے 325 سال بعد کاؤنسل نے بیٹھ کر طے کیا کہ حضرت عیسیٰ کو رب مانا جائے یا نہیں مانا جائے۔ پھر ایک ان کی دوسری بہت بڑی کاؤنسل میٹنگ ہوئی تھی جو ہوئی تھی مجمع قسطنطنیہ میں، یہ میٹنگ ہوئی تھی سن 381 عیسوی میں، جس میں بھی انہوں نے کچھ حلال حرام کے احکامات کو طے کیا تھا۔ تو ان کے کچھ، ویسے تو ان کی بہت ساری ایسی مشہور کاؤنسلز ہیں جس میں انہوں نے کئی چیزوں کو طے کیا، کئی مسائل کو طے کیا، حلال حرام کو طے کیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ان چیزوں کو طے کیا۔ تو ایسی کئی میٹنگز ان کے درمیان ہوئی، پر میں نے بنیادی آپ کو صرف 2 میٹنگ کا تذکرہ کیا، 2 میٹنگیں میں نے آپ کو بتائی، اور اس سے بتانے کا مقصد، اس سے سمجھانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ نصارہ کے نزدیک دین کی بنیاد کیا ہے، نصارہ دین کی بنیاد کس چیز کو مانتے ہیں، ان کے یہاں پر دین کی بنیاد کیا ہے، صرف اتنا بتانا میرا مقصد تھا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نصارہ کے عقائد یا عقائد النصارہ، جس پر ہمیں اصل بات کرنی ہے، جو ہمارا اصل ٹاپک بنے گا اور جس کے مطابق ہمیں لوگوں کو یعنی مطمئن کرنا ہے اور انہیں جواب دینا ہے جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ تب عقائد النصارہ،
نصارہ کے عقیدے کیا ہیں، کون سے عقیدے ہیں جس پر نصرانیت ٹکی ہوئی ہے، ان کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ان کا دین ٹکا ہوا ہے، جس بنیاد پر یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں صرف میں آج بنیادی بات بتاؤں گا، عقیدے کل سے بتاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین خالص تھا، اس میں توحید تھی، ایک اللہ کی عبادت تھی۔ لیکن جب نصرانیت میں شاؤل یہودی، جسے سینٹ پال کہا کے نام سے جانا جاتا ہے، سینٹ پال یہ لوگ کہتے ہیں اسے، نصارہ، جس کا نام تھا شاؤل یہودی، جب اس نے نصرانیت میں انٹری کی، یہ بڑا متعصب آدمی تھا، یہودیوں کے لیے بڑی تعصب رکھتا تھا، نصارہ سے بڑی نفرت رکھتا تھا، ایک بہت کٹر قسم کا یہودی تھا۔ یہ نصرانیت میں داخل ہوا۔ شروعات میں تو لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، پھر دھیرے دھیرے جب اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں تو نصارہ ہو گیا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والا بن گیا ہوں، تو لوگوں نے اسے قبول کر لیا، اور اس کا بہت زیادہ بڑا مقام نصارہ میں مانا جاتا ہے۔ سینٹ پال، آپ نے دیکھا ہوگا اس نام پر اسکولز بھی ہوتے ہیں، کالجز بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں، کئی چیزیں یہ لوگ اس نام پر بناتے ہیں، سینٹ پال۔ تو جو یہ سینٹ پال، اس کا اصل نام تھا شاؤل یہودی۔ تو حضرت عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین خالص تھا، اس میں توحید تھی، اس میں توحید کا تصور تھا، ایک اللہ کی عبادت تھی۔ لیکن جب نصرانیت نے حضرت عیسیٰ کے بعد شاؤل یہودی، جس کو سینٹ پال کہا جاتا ہے، جب حضرت عیسیٰ کے دین میں داخل ہوا تو اس نے دین میں تحریف کر ڈالی، تبدیلی کر ڈالی، اس دین کی اصل شکل کو بگاڑ ڈالا، اس دین میں شرک، کفر کو اور خرافات کو داخل کر دیا۔ جب اس دین میں شاؤل یہودی داخل ہوا، جسے سینٹ پال کہا جاتا ہے، اس نے نصرانیت کی اصل تصویر کو بگاڑ ڈالا، اس میں شرک، کفر، تحریفات، سب چیزوں کو داخل کر کے اس دین کو برباد کر دیا، اس دین کی اصل شکل کو بگاڑ ڈالا۔ اور میں چاہتا ہوں یہ سارے نام آپ یاد رکھیں جب بات ہو نا آپ کی کسی سے، کیونکہ یہ جو سینٹ پال ہے نا، جس کو شاؤل یہودی کہا جاتا ہے، خود نصارہ میں اس کے درمیان اختلاف ہے، کچھ اس کی عزت کرتے ہیں اور کچھ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ان کی انجیلوں میں اس کا تذکرہ ہے، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، کچھ اسے مانتے ہیں، کچھ اسے نہیں مانتے ہیں، کچھ اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دین ہے نا، انسان نے ڈیولپ کیا ہے نا، انسان نے بنایا ہے نا، تو اس میں اختلاف ہوگا۔ اگر خدائی ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، تو کوئی اختلاف ہوتا اس میں؟ نہیں ہوتا۔ لیکن اس شخصیت پر نصارہ کا بھی بڑا اعتراض ہے کہ اسے سچا مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ کئی لوگ اس کی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان میں بھی ایک ایسا طبقہ جو دین کو تھوڑا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، تھوڑا ان کے اندر تشدد کم ہے، وہ سینٹ پال یا شاؤل یہودی کو بالکل نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرکیف میرے بتانے کا مقصد یہ کہ جو نصارہ ہیں ان کے عقائد بڑے صحیح طریقے سے چل رہے تھے، معاملات اتنے زیادہ نہیں بگڑے تھے، پر جب یہ شاؤل یہودی اس میں داخل ہوا، اس نے دین کو بدلا، اصل شکل کو بدلا، شرک، اس میں کفر، اس میں خرافات کو داخل کیا اور اصل شکل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تثلیث، تین کا عقیدہ جو ان کے یہاں، اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے والد مانتے ہیں، اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اس کا ذکر کروں گا۔ سولی پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا، اس کا ذکر کروں گا۔ ان کی عبادتوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتا کر اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو ایزی مت لینا۔ میں تعریف میری نہیں کر رہا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت لمبا وقت لگانے کے بعد یہ معلومات آپ تک پہنچا پاتا ہوں، بہت زیادہ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری مدینہ کی زندگی کے بعد اتنی محنت میں نے دوبارہ ابھی کی ہے، ورنہ اس دور میں محنت کرتا تھا جب 100% نمبر لانے کا ایک شوق جذبہ تھا، تب محنت ہوتی تھی، اور اب وہ محنت صرف میں اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ایسا دین پہنچ جائے کہ جب آپ کسی کو دعوت دے تو آپ کی بات میں وزن رہے، آپ کی بات میں اتنا وزن رہے کہ وہ آپ کی بات کو ایزیلی ڈینائی نہ کر پائے کہ ارے یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، آسمانی بات کر رہے ہیں۔ آپ بات ان کے سامنے پوری قوت سے کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سننے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی اور دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔